ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ وقفے سے پہلے سردار صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا آر ڈی ہے، جب آپریشن کرنے جاتے ہیں سننے میں یہ آتا ہے جی اب غیر قانونی جتنی بھی تعمیرات ہے اس کو گرانے جا رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد پتہ چلتا ہے خاموشی سے واپس چلے گئے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ آپ کی ظاہری بات ہے پریکٹس بھی ہے، قانون کو بھی سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں. پیچھے اصل میں کہانی کیا ہوتی ہے سر؟ دیکھیں، ایک بات تو پہلے آپ خود بھی کر چکے ہیں کہ یہ جو نوٹسز ہوتے ہیں، یہ جو آپریشن کی تیاریاں ہوتی ہیں، یہ بنیادی طور پہ انفارچونیٹلی یہ ریٹ بڑھانے کے لیے یہ کیے جا رہے ہیں، جو کہ ناسور ہے ہمارے معاشرے کے لیے. اور جو ادارے جنہوں نے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا، جو لوگوں کے دیے ہوئے پیسے سے ٹیکسز سے تنخواہیں لیتے ہیں، تو ان کے لیے تنخواہیں تو ابھی بہت غیر اہم ہو چکی ہیں. وہ اس سے بہت زیادہ اور بہت بڑھ کر کماتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جنگل جب یہ گرمیاں ہوتی ہیں تو ہمارے اسلام آباد میں اکثر یہ آگ کی شکایت ہوتی ہے پہاڑوں پہ، مختلف وجوہات کی بنیاد پہ. وہاں پہ بھی مافیاز، لکڑی مافیا اور وہ کام کرتے ہیں، اور ابھی تو جنگل میرا خیال ہے ناپید ہو گیا ہے، تو وہ کام کرتے ہیں. تو کچھ قدرتی ریزن بھی ہے آگ لگنے کی، تو وہ بھی ہے. تو وہاں پہ اگر کہیں ایک پہاڑ کی دوسری طرف بھی آگ لگی ہوتی ہے تو سی ڈی اے کے جو لوگ ہوتے ہیں یا انفارمرز ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ آگ لگی ہے، فلاں ریزن سے لگی ہے. تو یہاں پہ جب اتنی بڑی بڑی ایکڑز پہ، مربعوں پہ مشتمل، کلومیٹرز پہ مشتمل جو ہے وہ سوسائٹیاں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، بنائی جاتی ہیں، تو یا ان کو اگر اجازت دی جاتی ہے یا ان کو بائی لاز کے مطابق وہ کام نہیں کر رہی ہوتی، جب وہ گرین کو گرے کیا تو سوئے نہیں ہوتے، وہ یقیناً جاگ رہے ہوتے ہیں. اور انفارچونیٹلی وہ گرین کو گرے کا الگ ریٹ ہے، اور جو اس کے بعد گرے کو گرے سٹرکچر میں بدلنے کا الگ ریٹ ہے. اور آپ کورڈ ایریاز کے دیکھیں، جو لاز بنے ہوئے ہیں جو سوسائٹیز کے، کوئی آپ کو بہت کم نظر آئیں گے جو کورڈ ایریا کے مطابق ہیں، اس کے بھی اپنے ریٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس کو نہیں پتہ ہیں؟ یعنی اسلام آباد کا شہری ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شہری، ہر وہ ذی شعور آدمی جس نے مکان بنایا ہے، بنانا ہے، یہ ارادہ رکھتا ہے، یا آج اسلام آباد میں تو خیر یہ سوچنا بھی ابھی ایک مڈل کلاس کے بندے کے لیے مشکل ہے. اور اس کی وجہ جہاں پر یہ بہت سارے یعنی مافیاز ہیں، وہاں پر یہ سرکاری ادارے ہیں جو اگر ایک عام آدمی کوئی تعمیرات کر رہا ہے تو اس کے لیے قوانین اور ہیں. حالانکہ قوانین تو ایک ہی ہیں، مگر اس کو اور طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی مافیا، کوئی سرمایہ دار، آج میں آپ کے سامنے جو سوال سر رکھ رہا ہوں، یہ بڑا ایک دکھ بھرا سوال ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے. پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند بڑے جو سٹی پاکستان کے ہیں، اس کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ شروع ہوئی اور بن گئی. اب آپ کے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ بھی گرین ایریا کو مٹا دیا جا رہا ہے. وہاں پہ جتنے بھی درخت ہیں ہمارے، جو میں آپ اگر سرگودا سے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا ان کے درمیان میں کچھ سوسائٹیاں بن رہی ہیں جو کہ وہاں پہ جو ہمارے کنوں کے بہت زیادہ پاکستان کا کافی زیادہ مشہور ہے، اور بڑے اچھے جو ہے نا وہ ذائقہ دار وہاں سے آتے ہیں، تو وہ بھی ان کو کاٹ کاٹ کے وہاں پہ سوسائٹیاں بننی شروع ہو گئی ہیں. تو سر یہ آپ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے اسمال جو یہ سٹی، بھائی آپ تو اسمال سٹیز کی بات کر رہے ہیں. اس وقت جو قصبہ نما گاؤں ہیں وہاں پہ سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اور کسی ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں، یہ اوپر سے نیچے تک یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کون نہیں جانتا اس ملک کے لینڈ مافیاز کو، اور کون ہے جو ان کے خلاف بات کر سکے. وہ اگر پکڑے بھی جاتے ہیں، وہ اگر کہیں رک بھی جاتے ہیں تو وہ چند ہزار، چند لاکھ، چند کروڑ، چند ارب وہ ہرجانے، جرمانے جو کہ اس کے مطابق، یعنی وہ جب یہ لوگ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ جو ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے جو نقصان پہنچانے کا سبب ہوتا ہے، وہ اپنے لیے
اس کا یعنی اگر فرض کرے وہ 100 روپے کا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ اس میں سے اپنے لیے 10 روپے یا شاید 7-8 روپے کماتا ہے، اور 90 روپے 95 روپے وہ نقصان کرتا ہے ریاست کا، اور وہ 90-95 روپے کا ایڈوانٹیج کس کو دے رہا ہے؟ اس مافیا کو دے رہا ہے، صرف اپنے یعنی انڈے کے لیے مرغی حلال کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے تو وہ یہ المیہ ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور یہ اس میں بائی لاز، اب پرابلم یہ ہے ایک وکیل ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بائی لا ایسا، کوئی قانون ایسا ہے ہی نہیں جو موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ بہت سارے ہمارے لوگ جو قانون سے واقف نہیں ہوتے یا عام طور پہ آتے، وہ کہتے ہیں جی اس سلسلے میں قوانین بننے چاہیے، قوانین ہونے چاہیے، آلریڈی پہلے موجود قوانین موجود ہیں، مسئلہ صرف عمل درآمد کا ہے جی بالکل، جو کہ ناپید ہے۔ ادارے موجود ہیں جو خربوں کی کرپشن اربوں کی کر رہے ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے بھی ادارے موجود ہیں۔ وہ صرف مسئلہ ہے یہ ہے کہ وہاں پہ کمیشن بھی پھر کروڑوں میں چلتے ہیں۔ جو چھوٹی کرپشن کر رہے ہیں، جو چھوٹا چور ہے، اس کو پکڑنے کے لیے ادارے موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 سے پہلے پاکستان میں ایگریکلچر کی کیا وہاں پہ حیثیت تھی، اور کتنے پرسنٹ جو ہے نا وہ ترقی کر رہا تھا پاکستان کے۔ یہ تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں اگر آپ کو یاد ہو، اس کے بعد جب یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بھرمار شروع ہوئی، آج ہمارا ایگریکلچر ختم ہو چکا ہے۔ جتنے بھی جو لوگ وہاں پہ گاؤں میں ہیں، دیہات میں ہیں، وہ پہلے اگر ایگریکلچر کو ترجیح دیتے تھے، تو آج انہوں نے کیا کیا، وہ زمینوں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آسان بھی ہے اور اس سے پیسہ بھی کما سکتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہمیں محنت کرنے کی بھی، جس طرح پہلے آپ نے کہا کہ آسان جو ہے محنت، ہمارا جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے کہ بالکل آسانی کے ساتھ ہمارے پاس پیسہ، لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہمارے ادارے ہیں سر، انہیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے تباہ کر دی اپنی معیشت کو۔ ایگریکلچر کچھ بھی نہ ہو، ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے، اگر ہمارے پاس پیٹرول کی کمی ہے، باقی چیزوں، لیکن اس کو تو پروموٹ کر سکتے ہیں، اس کو بھی ہم تباہی کے دانے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ آج اگر ہم نے اس کے اوپر بات نہ کی تو ہم کب بات کریں گے؟ اور خدا را میری یہ ریکویسٹ ہے ان اداروں سے بھی کہ آپ اس کے اوپر ضرور سوچیں اور یہ دیکھیں کہ کم از کم ان جو سوسائٹیاں ہیں ان کو لگام ڈالیں اور ایگریکلچر کو پروموٹ کریں۔ جو آپ کا یوتھ ہے، جو بچہ ہے، وہ اگر بنے تو وہ کسان بنے۔ وہ پاکستان کو سخت ضرورت ہے اس وقت، جو پاکستان کے اندر مسائل ہیں، جو آلریڈی پہلے ہی پاکستان مسائل کے اندر گرا ہوا ہے۔ تو سردار صاحب اس کے اوپر ایک تفصیلی آپ ہمیں بتائیے گا، اس کے بعد میں رضوان صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ سر میں جو آپ ایگریکلچر لینڈ کے کٹنگ کی اور وہاں پہ سوسائٹیوں کا، اب بڑی آسان سی آپ کو میں بات بتاتا ہوں کہ 1 ایکڑ میں 160 مرلے ہوتے ہیں کم و بیش۔ جی جی، وہ ایک، اگر اس وقت آپ کسی جسے وہ کہتے ہیں کہ بالکل کسی گئی گزری سوسائٹی میں بھی جائیں تو آپ کو 1.5-2 لاکھ سے کم مرلہ نہیں ملے گا۔ تو اگر وہ 160 مرلے کو آپ کریے، میں وہاں کی بات کر رہا ہوں جو بالکل یعنی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس سوسائٹی کی۔ ابھی تو اسلام آباد میں تو 20-20 لاکھ مرلہ کی بھی سوسائٹیاں موجود ہیں، مگر میں صرف اس سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں جو بالکل نہ ہو، جس طرح کے آج کل آپ کے وہ جناح سوسائٹی کی حالات ہے، تو جناح سوسائٹی لاکھوں میں پلاٹ جو ہے جو ان کی ظاہری حالت ہے، جی جی، وہ آپ فرض کر لیں کہ لاکھ روپیہ بھی ہے تو 1 ایکڑ جو ہے وہ 1,60,00,000 روپے میں بک گیا۔ اس کو آپ زرعی حیثیت میں اگر اس کو آپ بیچیں گے تو وہ زرعی حیثیت میں آپ کو 50-60 لاکھ روپے میں بھی نہیں بکے گا۔ 1 ایکڑ جو ہے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکے گی۔ تو اس وجہ سے جو ایک ذمہ دار ہے کسان کے، جو نوجوان ہیں بھولے بھالے، وہ کسی اس کو روکنا ریاست کا کام ہے۔ جو ایک عام غریب آدمی ہے جو 4 ایکڑ کا مالک ہے، جیسے وہ لاہور میں بہت مشہور ہے کہ وہ لاہور علامہ اقبال ایئرپورٹ بنا تو وہاں پہ جو دیہات اس میں آئے تو وہ لوگ، ان لوگوں نے جیل روڈ لاہور سے تمام گاڑیاں اٹھا لیں، گاڑیاں شارٹ ہو گئیں۔ جو 4 ایکڑ کا مالک تھا وہ بھی کروڑوں روپے لے کے مارکیٹ میں آ گیا کہ جناب میں جو ہے، تو وہ لوگ تو جو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ لالچی زندہ رہے تو ٹھگ بھوکا نہیں مرتا، تو وہ لوگوں کو اٹریکشن دیتے ہیں جی بالکل، اور اور اس اٹریکشن میں آ کے غریب بھولے بھالے شہریوں کو وہ اس میں پھنساتے ہیں اور یہ لاکھوں روپے کی اٹریکشن دیتے ہیں اپنے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سوسائٹیوں والے جن لوگوں سے زمینیں خریدتے ہیں، کبھی آپ ان کے دکھ دیکھیں جا کے، ان کے کیسز دیکھیں جا کے، ان کو
پیمنٹ نہیں کی پیمنٹس نہیں کی جاتی، ان سے پوزیشن لے لیے جاتے ہیں، ان کی جگہ آگے بیچ دی جاتی ہے، تھرڈ پارٹیوں کو مرلوں میں بیچ دی جاتی ہے، اور وہ بیچارے وہاں کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو وہ پیسے انہوں نے شروع میں لیے ہوتے ہیں وہ اپنے ذمہ دارے سے بھی جاتے ہیں، اور ان کے پلے بھی کچھ نہیں پڑتا، اور ان کی نسلیں روتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، اور اینڈ میں کما کون رہا ہے؟ وہ چند ادارے جو ان کے مددگار بنے ہوئے ہیں، اور وہ چند لوگ جو مافیاز کا حصہ ہیں۔ تو یقیناً ہمیں اس پہ دیکھنا جی رضوان صاحب، یہ جو خاص طور پہ سوسائٹی جب بن رہی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت ہمارے جو ادارے ہیں جنہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے، جنہوں نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے، وہ سوئے ہوتے ہیں، یا جو بھی اس کے پیچھے پس پردہ آپ کھل کے ہم نہیں بات کر سکتے، ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب وہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، کچھ پرسنٹ ہو جاتی ہے، وہاں پہ لوگ گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، گھر بن جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ ایل او پی میں نہیں ہے، یہاں پہ مساجد نہیں ہے، یہاں پہ پارک نہیں ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بنانے والے ہیں، جنہوں نے یہ ڈیولپ کیا، ڈیولپر ہیں، یا جن لوگوں نے اسٹارٹ لیا، ان کے جو جتنے بھی ایسٹ ہیں ان کو نیب میں وہ ان کو بھیجیں، یا ان کو پابند کریں کہ آپ نے وہ بیچ کے سب سے پہلے جن لوگوں کے لیے آپ نے پیسہ اکٹھا کیا، جن سے ان کے لیے کام کریں۔ وہ کورٹ میں کیسز لے چلے جاتے ہیں، وہ سالوں سال چلتے رہتے ہیں، 10 20 سال۔ وہ بیچارہ جو ایک عام آدمی ہے جس کی پوری زندگی کی وہ 20 30 لاکھ کمائی ہے، وہ لے کے وہ مارا 10 20 سال پھرتا رہتا ہے۔ پاکستان میں یہ جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، آر ڈی ہے، بے شمار جتنے بھی ادارے ہیں، یہ کب اس کے اوپر کام کریں گے؟ آتے تو یہ عوام کی فلاح کے لیے، لیکن سب سے پہلے اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ کیوں؟ ماجد صاحب دیکھیں، جو پراپرٹی کا کام ہے یہ ایک پیسہ بناؤ کاروبار ہے جس میں اربوں روپے آتے ہیں اگر ٹیکنیک آتی ہے بندے کو۔ جس طرح بات کر رہے تھے کہ جب زمین لیتے ہیں تو اس میں جو مین بندہ ہوتا ہے، مڈل مین جسے کہتے ہیں، وہ اپنی کوٹھیاں کاریں بنا لیتا ہے، اور جو ایک کسان ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا، اس کی زمین کو سے بھی جاتا ہے، اس کو چند لاکھ دیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوسرا جو ہے آپ جب ہمیں زمین کا قبضہ دیں گے ہم کو پیسے دے دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ان کو قبضہ دیتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے تو آپ کون ہو، آپ کے تو یہ زمین نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ جو ایسے پروجیکٹ، جو ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جو بن جاتی ہیں اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے، اس میں ہمارے جو اداروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کام کریں کام کریں، اور جب وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس وقت وہ ان کی طرف کارروائی کرنے جاتے ہیں، تو وہ جو افسران ہوتی ہیں ان کی جیبیں بھرتی ہیں، تو جب وہ بائی لاز پہ پورا بھی نہیں اترتے، پھر بھی ان کے بائی لاز پورا ہو جاتے ہیں، ان کو وہ پراپر این او سی دیتے ہیں کہ آپ کے ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اسلام آباد میں ایسے واقعات ہیں، ہزاروں کیس ہیں جس میں ایک پلازا بنایا جاتا ہے، اس کی جو وہ کہتے ہیں این او سی لینا ہوتا ہے، اس کے پراپر بائی لاز پورے کرنے ہوتے ہیں، وہ بغیر پورے کیے، حالانکہ وہ زمین بھی نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک ٹاور کا نام دے دیں گے، یہ ٹاور ادھر بن رہا ہے، جس طرح بھی سعودی پاک ٹاور کے نام سے جائے، ایسے کوئی مثال کے نام پہ دے دوں کہ یہ ٹاور بن رہا ہے، یہ چیز، اس کی ساری چیزیں بنا دی جاتی ہیں، نہ ان کے پاس جگہ ہوتی ہے، نہ کچھ بھی ہوتا ہے، وہ بس اس پہ وہ چیزیں بیچ دی جاتی ہیں۔ وہ آفس بناتے ہیں، ایک وی آئی پی سا آفس بناتے ہیں اسلام آباد میں، بلو ایریا میں، کسی بھی اسلام آباد کی اچھی لوکیشن پر، تو وہ پیسے بناؤ جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب چیزیں لوگ آتے ہیں کہ یار ہمارا جو فلیٹ ہے وہ کدھر ہے، وہ کہتے ہیں، وہ جاتے ہیں سی ڈی ایم، وہ کہتے ہیں یار یہاں تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہاں سے سب پہلے معلومات لینی چاہیے عام شہری کو اگر کوئی چیز سے۔ پر عام شہری کیا کرے؟ اگر کوئی زمین خریدتا ہے، اسلام آباد اور راول پنڈی میں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ اگر کوئی اپنی زمین خریدنا چاہتا ہے، کوئی لینا چاہتا ہے کہ یار ٹھیک جگہ میں مل جائے، اس کو بھی چونا لگا دیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے کیس ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ اپنا پلاٹ لیتے ہیں، پوری زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ کہتے ہیں چلو ہماری انویسٹمنٹ ہے، جب ہمارے بچے ہوں گے ان کے کام آئیں گے، جب وہ اپنے پلاٹ پہ جاتا ہے تو وہاں کوئی اور بلڈنگ بنا لیتا ہے، اور ادارے کہتے ہیں آپ کون، آپ کہاں سے آئے؟ پھر وہ محنت کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار اداروں کے پاس جاتا ہے، ادارے اسے کہتے ہیں آپ کون، وہ پھر ڈس ہارڈ ہو کر وہ کہتا ہے میں اب دوبارہ واپس باہر چلا جاتا ہوں، یہاں مجھے جو حق نہیں ملنا۔ بہت سی ایسی کمپلین ہیں، بہت سے ایسے ایشو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ڈیلی روز آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سی ڈی اے کی بات کی جائے، سی ڈی اے نے جو ہے کہ اپنی ہاؤسنگ جو ہے ان کا اپنا سیکٹر ہے، ان کو انہوں نے سی ڈی اے کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ جس طرح سی ڈی اے نے لوٹ مار شروع کر دی ہے، خاص طور پہ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں وہاں پہ سی ڈی اے نے ایک بھی اگر آپ سی ڈی اے بائی لاز، یا تو بائی لاز ختم کر دیں، میں یہ کہتا ہوں بائی لاز ختم ہونا چاہیے، یا سوسائٹیز بائی لاز کے مطابق ہونی چاہیے۔ جی سردار صاحب، یہ جتنے گریو یارڈ گرین ہے، اب گریو یا مرنا ہے تو جانا تو ہے نا انسان نے، ہم نے گریو یارڈ کو بھی بیچ دیا، ہم انسان ہیں کس طرف جا رہے ہیں؟ گرین ایریا ہم بیچ دیے، مساجد جو اللہ کا گھر ہے وہ بھی بیچ دیے سب۔ تو سی ڈی اے جو ہے وہ
ابھی تک سویا ہوا ہے, ایکشن نہیں لیتا. میں یہ جناح گارڈن کی بات کر رہا ہوں سر, میں آئی وٹنس ہوں. اور جب ان لوگوں سے بات کی جائے کہ سر ہمیں انفارمیشن دیں کہ یہ کس طریقے سے ہوا, کس نے یہ کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو قانونی طور پہ یا ویسے بھی ہم آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتے. تو سر پاکستان کے اندر کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک جو ممبر ہو, وہاں کا رہائشی ہو, وہ اگر کوئی انفارمیشن لے تو وہ اس کو نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں ماجد بھائی, اس کے بارے میں تو ظاہر ہے ہر باشعور شہری جانتا ہے کہ انفارمیشن سب کا حق ہے, قانون ہے, مگر بات پھر وہی ہے کہ عمل درآمد کی بات ہے. قانون تو موجود ہیں, اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ مرنا یاد نہیں ہے, یہ گریو یارڈ بھیج دیے ہیں, تو ان ایسے لوگوں کو مرنا ہی تو یاد نہیں ہوتا. وہ موت کو اور اللہ کو اور اس نظام کو بھول چکے ہوتے ہیں پیسے کی ہوس میں, کہ وہ ان کو ایسے لوگوں کو آپ ایتھیکلی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان کو تو ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو میں اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ادارے سامنے آئیں, اپنا کردار ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ لوگ خود چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں, اور اگر لوگ خود چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے تو وہ بہت ہی گمبھیر صورتحال ہوگی. وہ نہ صرف ایک افراتفری کی صورتحال ہو سکتی ہے, مگر کہ وہ ریاست کے لیے بہت خطرناک ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ آج بھی اگر ادارے جیسے آپ یہ جناح ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہی بات کر رہے ہیں, چونکہ پرٹیکولرلی اگر ایک ٹیسٹ کیس کو بھی ہم اس کو رکھیں, تو اگر آج بھی ادارے وہاں ایکشن لیتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اور جو گریو یارڈ کی جگہ بیچی گئی ہے, جو مساجد کی, اب دیکھیں نا مسجد کے بارے میں یہ ہے کہ مسجد جہاں ایک دفعہ قائم ہو جاتی ہے وہ تا قیامت آپ اس کو وہ قائم ہے, حتیٰ کہ وہاں پر کوئی بہت بڑی کوئی ریاستی تبدیلی یا کوئی اس طرح کا بہت بڑا مفاد عامہ کا کام نہ ہو, تو ادروائز مسجد جو ہے وہ مذہبی طور پہ جہاں قائم ہو جاتی ہے, آپ وہ اس کو اس جگہ کو وہ بادل نخواستہ آپ تو مذہب سے کھیل رہے ہیں. جی بالکل. تو وہ جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اسکول جو ایجوکیشن کا ذریعہ بات ہے, ایجوکیشن دیکھیں, ایجوکیشن کے بغیر تو معاشرہ ایک جنگل ہے. تو اگر آپ پہلے آپ نے جنگل کو سوسائٹی بنایا, اور اب آپ سوسائٹی کو جنگل بنا رہے ہیں. یہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. سردار صاحب آپ نے بڑا اچھا, اور رضوان صاحب آپ نے ہمیں بتایا. تو ناظرین یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. سردار صاحب آج کا کوئی میسج دینا چاہیں, خاص طور پہ ہمارے اداروں کے نام یا عوام کے نام یا حکمرانوں کے نام؟ میسج میرے بھائی یہی ہے کہ خدا را اس ریاست پہ رحم کرے. ادارے ہم سب ہیں, یہ اسی وجہ سے ہیں کہ اگر ریاست ہے, اگر ریاست ہی نہیں ہوگی تو پھر نہ ادارے ہوں گے, نہ ہم ہوں گے, نہ ہماری آزادی ہوگی. تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوورسیز, جیسے کہ رضوان بھائی نے کہا, ہمارے جو لوور مڈل کلاس کے لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں, جو کہ زہر قاتل ہے ہمارے اداروں کے لیے, ہماری ریاست کے لیے اور ہماری آزادی کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کو چھوٹا ایشو نہیں لینا چاہیے. اور اس پہ فوری طور پر اگر آج بھی وہ ادارے سی ڈی اے یا ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ڈائریکٹر صاحبان وہ اگر سن رہے ہیں, تو وہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اگر نہیں بھی پہلے عمل ہو سکا کسی بھی وجہ سے, تو اب وہ ایکشن میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں. جی رضوان صاحب. جی میں ایک ہی بس میسج دوں گا کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں, ان سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں, کرائم کو دیکھتے ہیں, وہ اپنے جو اندر کالی بھیڑیں ہیں ان کو ختم کریں, اور کرپشن کے ختم میں ایک مہم چلائیں, جس سے پھر عام آدمی کو انصاف مل پائے گا. جی بالکل. جی ناظرین, میری ان اداروں سے, ان لوگوں سے جو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آج میری گزارش ہے, اسلام آباد کا وجود جو اس وقت خطرے میں ہے, ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بھرمار کی وجہ سے. جو گرین ایریا تھا, جو اس کی خوبصورتی تھی, جو پوری دنیا میں سمجھا جاتا, خدا را اس کے اوپر رحم کریں اور ان سے باہر نکلیں. اور اگر آج آپ اپنی سیٹ کے اوپر براجمان ہیں, تو آپ کو سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے, ان عوام کے لیے سوچنا چاہیے جنہوں نے آپ کو یہاں پہ بٹھایا. تو آپ ان کے لیے کام کریں, نہ کہ چند لوگوں کے مفاد کو آپ تحفظ دیں. اور یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بھرمار ہے, یہاں پہ گریو یارڈ, یہاں پہ مساجد, یہاں پہ اسکول, پارک, کمیونٹی سینٹر, کچھ بھی نہیں ہے, جنگل بن چکا ہے.
جنگل بن چکا ہے. خدا رہا اس کے اوپر ایکشن لیں اور ایسا ایکشن لیں کہ واقعی ثابت ہو کہ ہمارے ادارے موجود ہیں. نہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ عوام یہ لوگ باہر نکلے پھر آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.